مقدس مقامات کی زیارت کے لیے نکلے ہیں، جس کی تاریخ آج سے ہزاروں سال پرانی ہے۔ شہر مدینہ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان تمام نشانیوں کو دیکھیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ کے لیفٹ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد سجدہ۔ اسی مسجد کو مسجد ابو ذر غفاری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ مسجد آپ کے بائیں ہاتھ پر ہے، مسجد سجدہ کہلاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر تشریف لاتے ہیں اور تازہ وضو کر کے حضور نے نماز نفل ادا فرمائی۔ اس دوران حضور نے سجدہ کو لمبا کر دیا۔ سجدہ اتنا لمبا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا کہ حضور اب سر کو سجدے سے اٹھائیں گے۔ کافی دیر گزر گیا تو میں گھبرا گیا، کہیں حضور وصال تو نہیں فرما گئے۔ کافی دیر کے بعد جب حضور اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں، بارگاہ رسالت میں صحابہ حاضر ہو کر عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ میں گھبرا گیا، کہیں آپ وصال تو نہیں فرما گئے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود و سلام بھیجے گا اللہ اس پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسی لیے میں نے سجدہ کو لمبا کر دیا، خدا کا شکر ادا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس جگہ درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جس جگہ رب کی رحمت نازل ہو بھلا وہاں پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کیسے آ سکتی ہے؟ تو اسی لیے درود پاک کی کثرت ہمیشہ کرتے رہا کریں، درود پاک کا ورد ہمیشہ کثرت سے کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص نبی پر درود پڑھتا ہے، نبی پر درود بھیجتا ہے، تو فرشتے اس درود کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ہمارا درود نبی تک کیسے پہنچتا ہے؟ فرشتے اس درود کو لے کر نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، فلاں شخص نے آپ پر درود بھیجا ہے، جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نبی پر درود پڑھتا ہے تو اس درود کو حضور خود سماعت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ درود پڑھنے والے کو بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کا نام کیا ہے اسے بھی جانتے ہیں، وہ کہاں کا رہنے والا ہے حضور اسے بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے درود پاک کثرت سے پڑھیں تاکہ ہمارا درود نبی تک پہنچ سکے۔ لہذا ابھی ہم لوگ احد کے میدان میں جا رہے ہیں، جہاں اسلام کی جنگ ہوئی تھی، اسلام کی دوسری جنگ، جسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ جنگ احد میں مسلمان بہت کم تھے، میدان کے اندر صرف 700 مسلمان تھے۔ احد کے میدان میں اسلام کی دوسری جنگ تھی، بڑی جنگ ہے جسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ ان تمام کی قبریں احد کے قبرستان میں ہیں، ان تمام شہداء کی قبریں احد قبرستان میں ہیں۔ لہٰذا یہ جنگ اس لیے ہوئی کہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی، جس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، صرف 313 مسلمان تھے وہاں جنگ بدر میں، اور مشرکین مکہ 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ لیکن بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور 5000 فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ انہی 5000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو وہاں پر فتح کری تھی۔ واقف قریب صدیق، هذا اقرب حاجه. انا انزلك هنا قدام الممر. لہذا ابھی ہم وہاں پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر اترنے کے بعد کچھ باتیں انشاءاللہ ہم میدان میں کریں گے وہاں چل کر کے، اور پھر کچھ باتیں واپس آنے کے بعد گاڑی میں کریں گے۔ ابھی آپ کے رائٹ میں ایک